اصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، گزشتہ سبق ہم نے پڑھا تھا ضد کا کوئی علاج نہیں۔ مشرکین مکہ، کفار مکہ غرض ہر بات جانتے تھے، اللہ رب العزت کی توحید کا یقین انہیں تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت بھی ان کے دل میں چھا چکی تھی، کیونکہ 40 سال کی زندگی ان کے سامنے گزر چکی تھی۔ بہرحال یہ انکار کرنا، یہ ایمان والوں پر سب و شتم ڈھانا، اتنی اذیتیں پہنچانا، یہ سارا کا سارا ضد کی بنیاد پر تھا، کہ ان کے دلوں میں جو ضد بسی ہوئی تھی اسی بنیاد پر یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی۔ ہم نے یہ سبق کل پڑھا تھا، اس میں قرآن مقدس کی پہلی آیت ہم نے پڑھی تھی، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، کہ ضد کی بنیاد پر تھا کہ ان لوگوں نے کہا، جنہوں نے انکار کیا، جو کافر تھے، وہ کہتے تھے لا تسمعوا، مت سنو، لہذا القرآن، یہ قرآن مت سنا کرو، تم اس قرآن کو مت سنو، شور مچاؤ، والغوا فیہ، اتنا شور مچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ اور یہ سبق ہم نے پورا مکمل پڑھا تھا۔ اس میں آخر میں جو آیت ہم نے پڑھی تھی، جو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، کہ اگر بالفرض ہم فرشتے بھی نازل فرما دیتے، وَكَلَّمَهُ الْمَوْتَى، اور مردے بھی بول اٹھتے، اس کے باوجود بھی یہ یقین نہیں کرتے، یہ ایمان نہیں لاتے۔ ہم کھلی آنکھوں ان کے سامنے سب کچھ رکھ دیتے، لیکن ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر ضد بسی ہوئی تھی۔ بہرحال یہ سبق ہم نے پڑھا تھا، اور آج کا جو سبق ہے حج کا موسم اور مشرکین کی سازشیں۔ خیر، وقت گزرتا گیا، دن گزرتے گئے، وقت تیزی رفتاری سے آگے بڑھ رہا تھا، اور جن خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازنا تھا وہ مسلمان ہوتے جا رہے تھے، اور سخت سے سخت تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود بھی مسلمان بڑھتے رہے تھے اور آگے بڑھتے جا رہے تھے، جبکہ مشرکین بھی انہیں ایمان سے روکنے کے لیے خوب تر محنتیں کرتے رہتے تھے، سازشیں کرتے رہتے تھے۔ اور انہی حالات میں، اسی دور میں حج کا بھی موسم آن پڑا، اور جب حج کا موسم آن پڑا، مشرکین کے پیٹوں میں مروڑ آنا شروع ہو گیا کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ باہر سے لوگ مکہ المکرمہ میں آنے والے تھے، حج کا موسم تھا، اور انہی دوران میں ایک ایسی چیز نمودار ہو چکی تھی جو ہمارے بتوں کے خلاف تھی، ہمارے عقائدوں کے خلاف تھی۔ اب ہوگا تو ہوگا کیا؟ بہرحال انہوں نے فوراً ایک میٹنگ بلائی، ایک مشورہ بلا لیا، اور مشورے میں جتنے بھی مکہ المکرمہ کے بڑے بڑے سردار تھے، کفار و مشرکین کے، سب کو جمع کر لیا، اور تدابیر کے لیے سب کو جمع کرنے کے بعد کوئی شخص بھی ایمان کے فریب نہ پھٹک سکے، ایسا مشورہ کرنے لگے کہ جتنے بھی باہر سے لوگ آئیں گے، کسی بھی طریقے سے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھنا ہے اور مسلمانوں سے دور رکھنا ہے۔ پھر یہ مشورہ آیا کہ ہر ایک شخص اپنے اپنے ذمے ایک ایک کام لیتا گیا، جتنے بھی سردار تھے ایک ایک کام انہوں نے لے لیا۔ باہر جا کر لوگوں کو اس دین سے ڈرایا جائے کہ کوئی قرآن نہ سننے پائے، بلکہ اپنے کانوں کو بند کر لے، ورنہ جو سن لے گا اسے تو قرآن اپنی طرف کھینچ لے گا، وہ ایمان قبول کر لے گا، بلکہ کنارہ نہیں رکھ سکتا وہ۔ اس کے علاوہ یہ بھی طے ہوا کہ منہ، مزدلفہ اور عرفات میں بھی ان پر نظر رکھی جائے، اور یہ کام، یہ ذمہ داری کس کے ذمہ آ گئی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاچا تھا بدبخت ابو لہب، اس نے یہ کام اپنے ذمہ لے لیا کہ وہاں پر ان پر نظر رکھوں گا۔ اس بدبخت کا یہ کام اس دوران رہتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارتا تھا، اور یہ زور سے پکارتا تھا مشرکین مکہ کو کہ یہ جو شخص ہے، جو میرا بھتیجا ہے، یہ اپنے دین سے بیزار ہو چکا ہے، یہ اپنے باپ داداؤں کے دین کو برا بلا کہتا ہے، صابی بن گیا ہے، یعنی صابی کہتے ہیں سواد علی بے، یہ صحابی نہیں، صابی کہتے ہیں دین سے الگ ہونے کو، یہ ابو لہب کہا کرتا تھا اس وقت مشرکین مکہ سے۔ لیکن اس مشورے میں، اس میٹنگ میں ایک بہت بڑا سوال تھا۔ یہ سوال ان کے ذہنوں پر چھا گیا تھا کہ ہم لقب دیں تو کیا دیں، جو باہر سے لوگ آئیں گے انہیں بولیں تو کیا بولیں۔ ہم نے گزشتہ ایک سبق پڑھا تھا، کم از کم 32واں سبق پڑھا تھا، جس میں 2 مشورے کیے تھے انہوں نے۔ ایک مشورہ کیا تھا کہ جو نئے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے،
اور دوسرا یہ رویہ کیا تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشی کریں گے، ہم اتنا بدنام کریں گے نعوذ باللہ کہ ان کی بات کوئی سننے کے لیے تیار نہ رہی۔ ہم نے بہت پہلے پڑھا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو ہر ایک الزام لگایا، شاعر بھی کہا، مجنون بھی کہا نعوذ باللہ، جادوگر بھی کہا، ساحر بھی کہا، مختلف قسم کے الزامات لگائے لیے، لیکن اللہ رب العزت نے ہر ایک الزام کا جواب ان مشرکین مکہ کو دیا۔ آج پھر سے وہی موقع آن پڑا، ابھی آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ وہ جو باہر سے لوگ مکہ المکرمہ میں حج کے لیے آئیں گے انہیں ہم کون سا لقب دیں گے، کس لقب سے ان کو بولیں گے کہ یہ ایسا کام کر رہے ہیں۔ تم میں سے کوئی ان کو شاعر، کوئی کاہن اور کوئی جادوگر کہتا ہے، پہلے کوئی لقب تو طے کر لو کہ ہم کون سا لقب ان کو دیں۔ بہرحال وہاں پر مشرکین کا سردار جسے ہم ابو جہل کے نام سے جانتے ہیں وہ بھی موجود تھا، اور ابو جہل کی فطرت لومڑی والی فطرت تھی، چالاک فطرت انسان تھا۔ یہ آدمی چالاک تھا، اس کا ہمیشہ کام یہ رہتا تھا کہ دوسروں کو آگے کر کے خود پیچھے رہنا، یعنی کہ دوسروں کے کندھوں پر تیر چلانا۔ مشہور روایت کے مطابق اس نے ولید بن مغیرہ کو، جو وہاں پر ایک بہت بڑا سردار تھا، اس کی طرف اشارہ کیا۔ مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے مجلس کا رخ ابو جہل کی طرف ہوتا، ابو جہل تو سامنے آتا نہیں، ابو جہل نے اس سے پہلے ہی انگڑائی مار لی، پلٹی مار لی اور کس کی طرف اشارہ کر دیا؟ ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ کر دیا کہ صاحب بڑا چڑھانا شروع کر دیا اس نے، صاحب یہ بات تو آپ ہی بتا سکتے ہیں۔ اس نے چاپلوسی شروع کر دی، آپ تو بڑے عقل مند ہو، آپ تو بڑے خرد مند ہو، آپ کے علاوہ کون ایسی بات کہہ سکتا ہے، یہ طے کون کر سکتا ہے، آپ سے بڑھ کر تو یہاں کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ بے شک اس نے بڑھانا چڑھانا شروع کر دیا، اور اتنے میں ہی جب اس نے اپنی تعریف سنی ولید بن مغیرہ نے، تو ایک دم سے وہ پھولے نہ سمایا اور اپنے تیور چڑھائے، اپنی سانس کچھ تھوڑی پیچھے لے لی، اپنی چھاتی کو آگے کر لیا اور اکڑ کے بیٹھنا شروع کر دیا اور غصے والا منہ بنا لیا۔ یہ قرآن تو بس کہنا شروع کر دیا ولید بن مغیرہ نے، جو ہی اس کی تعریف شروع ہو گئی۔ یہ قرآن تو بس نعوذ باللہ ایک جادو ہے، جادو پیچھے سے ہی چلا آ رہا ہے، اور اس کو پیش کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو جادوگر ہیں نعوذ باللہ۔ قرآن پاک نے اس کا نقشہ اس طرح کھینچا، انہو فکر وقدر، اس کا حال تو یہ ہے کہ اس نے سوچ کر ایک بات بنائی، ثم قتل کیف قدر، خدا کی مارو اس پر کہ کیسی بات بنائی، ثم قتل کیف قدر، دوبارہ خدا کی مارو اس پر کس نے کیسی بات بنائی، ثم نظر، پھر اس نے نظر دوڑائی، ثم عبس و بصر، پھر تیور چڑھائے اور منہ بنائی۔ یہ قرآن مقدس کس کا نقشہ کھینچ رہا ہے؟ ولید بن مغیرہ کا نقشہ کھینچ رہا ہے۔ ثم عبس و بصر، پھر تیور چڑھائے اور اپنا منہ بنایا، ثم ادبر واستکبر، پھر پیچھے کو مڑا اور غرور دکھایا، پھر کہنے لگا فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، کچھ نہیں یہ تو ایک روایتی جادو ہے، ان ھذا الا قول البشر، کچھ نہیں یہ تو ایک انسان کا کلام ہے۔ یہ ضد تھی، اناد تھا، جس کی بنیاد پر یہ اس حد تک گرتے چلے جا رہے تھے مشرکین مکہ۔ یہ آج کا سبق تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کل کا سبق ہوگا مشرکین کی ناکامی اور طفیل ابن عمر دوسی کا قبول ایمان۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد وعلیہ آلہ وسلم۔